15 سالہ بیٹی روز اسکول سے لیٹ گھر آتی. مجھے پوچھتی تو کہتی کہ اسکول میں ایکسٹرا پڑھائی چل رہی ہے. میں ان پڑھ تھی، یقین کر لیتی، لیکن اس کے کپڑوں پر لگے نشان کچھ اور ہی مجھے اشارہ دیتے. ایک روز میں نے بیٹی کو بے ہوشی کی دوا پلائی. اس کے کپڑے پہن کر اسکول چلی گئی. جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوا میرے ہوش اڑ گئے. ہنا میری اکلوتی بیٹی تھی اور مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی. ہر ماں کی طرح میری بھی یہ آرزو تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں آگے بڑھ کر دوسری لڑکیوں کے لیے مثال قائم کرے. ہنا کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھی. اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی تو میرا دل دہل جاتا. میں نے اسے بڑے لاڈ سے پالا تھا. کبھی اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، کیونکہ ہنا میری منت و مرادوں کے بعد حاصل ہونے والی اولاد تھی. وہ بھی عام بچوں کی طرح غیر ضروری فرمائشیں نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ میری فرما بردار بیٹی تھی. میرے شوہر بیرونی ملک جاب کرتے تھے. ہر روز فون پر ہم دونوں سے بات کرتے، مگر گھر 2 سال بعد آتے تھے. ایسے میں میری مصروفیات ہنا پر شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی. وہ اسکول جاتی تو میں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی، اور جب وہ گھر میں قدم رکھ لیتی تو ہی میں سکون کا سانس لیتی. آج کل میڈیا پر پھیلی مختلف قسم کی خبروں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. میں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی ہر دوست کے بارے میں پوری معلومات رکھتی اور اسے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے کی نصیحت کرتی. میری بیٹی بہت کم گو تھی، ضرورت کے وقت بہت نفع تلا بولتی. میرے آس پاس رہنے والی دوستیں اس کی بہت تعریف کرتی. دیکھتے ہی دیکھتے کب وہ 15 سال کی ہوئی مجھے احساس ہی نہ ہوا. ہم دونوں کا قد برابر ہو چکا تھا. وہ اپنا کام بھی کرنے لگی تھی. میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اسکول سے لیٹ آنے لگی. پہلے تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید پڑھائی کی وجہ سے اسے دیر ہو جاتی ہے، لیکن لگاتار کئی دن وہ دیر سے آتی رہی. تو ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بیٹا، پہلے تو تم اتنی دیر سے نہیں آتی تھی، اب پورا 1 گھنٹہ لیٹ کیوں آ رہی ہو؟ ایسی بھی کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بولی، امی، اسکول میں ایکسٹرا پڑھائی کی کلاسز چل رہی ہیں، اسی لیے بڑی کلاسز کی دیر سے چھٹی ہو رہی ہے. میں ان پڑھ تھی، مجھے پڑھائی کے معاملات کی زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، سو میں نے خاموش اور مطمئن ہو گئی. ہنا کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے کپڑے لا کر مجھے تھما دیے اور کہنے لگی، امی پلیز میرے کپڑے دھو دیں. میں نے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے اور دھونے کے لیے چل دی. میں جیسے اس کے کپڑے بالٹی میں ڈالے، میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑے نشانات پر رک گئی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور میرے اندر کے حساس ماں بیدار ہو گئی. میں نے کمرے میں جا کر ہنا کو دیکھا تو وہ تھکن زدہ سی صوفے پر لیٹی سو چکی تھی. اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے. میں کافی دیر تک حیران کھڑی اسے دیکھتی رہی. دوپہر کے 2 بجے تھے. ہنا کے چہرے سے بھوک اور نقاہت بھی میری نگاہوں سے بچ نہ سکی. میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پریشان سی بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگی. میری بیٹی نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، مگر اب صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی. میں سر تھام کر رہ گئی اور ہنا کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری دوست ساجدہ کھڑی تھی. میں نے اسے اندر بلا لیا اور دوسرے کمرے میں بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگی. بیٹی کے معاملے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے ساجدہ کے آنے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس وقت مجھے اپنی پریشانی کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت تھی. اس لحاظ سے ساجدہ میری بہت اچھی دوست اور ہمراز تھی، جس کے ساتھ میں آسانی سے ہر بات شیئر کر سکتی تھی. مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری بات توجہ سے سنے گی اور اس کا بہترین حل مجھے بتائے گی. میں نے اپنی پوری بات بتائی تو میری بات سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ آج کل بہت نازک دور ہے، اپنے بچے کے بارے میں تو کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو میں خود اچھی طرح جانچ کرنے کی ضرورت ہے. میری مانو تو ایسا کرو کہ، یہ کہہ کر اس نے آہستہ آواز میں مجھے کچھ باتیں سمجھائیں. میں بڑے غور سے اس کی بات سننے لگی. مجھے اس کی ذہانت پر کوئی شک نہ تھا. میری بات سن کر دل ہی دل میں نے ساجدہ کی سمجھداری کو سراہا اور اس کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا. اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی. میں نے ہنا کو بھی جگا دیا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی جاگتی تھی. وہ منہ دھونے کے لیے گئی تو میں نے جلدی سے چائے کے اندر بے ہوشی کی دوا ملا دی اور ہنا کو ناشتے کے ساتھ دوا ملی چائے دے دی. ناشتہ کرنے کے فوراً بعد اس کا سر چکرانے لگا اور چند منٹ میں وہ بے ہوش ہو گئی. میں نے اسے سائڈ پر ٹھیک طرح لٹایا، اس کے اوپر چادر ڈال کر اس کے کمرے میں چلی گئی. میں نے اس کے کپڑے پہنے، اسکارف اوڑھ کر بالکل اسی کے انداز میں نقاب کیا
پوری طرح تیار ہونے کے بعد میں نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں آئینے میں ہنا کا عکس دیکھ رہی ہوں۔ ہم دونوں کا قد ہی نہیں برابر تھا بلکہ آنکھیں بھی بہت ملتی تھی۔ اب میں نے اس کا بیگ اٹھایا اور اس کے اسکول چلی گئی۔ اسکول میں داخل ہونے کے بعد میں چپ چاپ جا کر ہنا کی جگہ پر بیٹھ گئی اور ڈیسک پر بازو رکھ کر اوپر منہ رکھ دیا۔ آس پاس کی لڑکیوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ لگتا ہے آج ہنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی لڑکی سے ڈسٹرب نہیں کرے گی، ٹیچر نے 3 آوازوں میں کہا تو سب نے ایک آواز میں اوکے مس کہہ دیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بظاہر بیمار بن کر بیٹھی میں کچھ ہی دیر میں بہت تھکن محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ہر ماں ساری عمر ہی اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی آئی ہے اور تکلیفیں سہتی رہتی ہے۔ دنیا میں 50% مائیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو پالنے کے ساتھ نہ صرف اس کی اچھی تربیت کرتی ہیں بلکہ خود محنت کر کے ان کا پیٹ بھی پالتی ہیں، تب کہیں جا کر اولاد جوان ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں میری یہ کچھ دیر کی محنت بہت کم تھی۔ مختلف سوچوں میں ڈوبی میں انتظار کر رہی تھی کہ کس طرح میں اس معاملے کو تہ تک پہنچ سکوں گی جس کی حقیقت جاننے کے لیے میں بے چین تھی۔ اتفاق سے آج ہاف ڈے تھا تو جلدی چھٹی ہو گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کلاس کی سب لڑکیاں بھاگم بھاگ اپنے بیگ اٹھا کر کلاس سے نکل رہی تھیں جیسے انہیں قید سے رہائی مل گئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں پوری کلاس خالی ہوگی تو ایک عورت کلاس میں آئی۔ اس نے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کھجا رہی تھی۔ یہ گندی سی عورت آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر ایک ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور سخت لہجے میں بولی، نواب نسل، آج کام تیری ماں کرے گی کیا؟ اس کے انداز دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی اور مزید جاننے کے لیے خاموش کھڑی رہی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور بری طرح مجھے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ دوسرے کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے اندر دھکا دے دیا۔ پورا کمرہ بہت گندا ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے جھاڑو پکڑا دی اور سخت لہجے میں بولی، چل صفائی کر۔ اس کا حکم سن کر میں جلدی جلدی کمرہ صاف کرنے لگی۔ پورا کمرہ صاف کرنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ دوبارہ کہا، اب پورے کمرے کا فرش رگڑ رگڑ کر دو۔ اس کا حکم سن کر میں گندے فرش کو رگڑنے لگی۔ فرش چمکانے کے چکر میں میرے سفید کپڑوں پر سیاہی کے مختلف داغ لگ چکے تھے، مگر اس ظالم عورت کو میری بالکل پرواہ نہیں تھی۔ کام کر کے میری کمر میں شدید درد محسوس ہونے لگا، مگر میں نے کام جاری رکھا۔ اس کمرے کا کام ختم ہوا تو وہ مجھے دوسری کلاس میں لے گئی۔ اس کلاس کی چھت پر بہت سارے جالے لگے ہوئے تھے، جیسے کئی سال سے کسی نے یہاں پر صفائی نہ کی ہو۔ اس نے ایک طرف بڑا اور بھاری سا ڈنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا اور بولی، 5 منٹ میں سارے جالے صاف کر ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گھنٹے کے بعد چوکیدار مین گیٹ بند کر گیا۔ اس سے پہلے سارا کام ختم کرنا ہے ورنہ میں تجھے کمرے میں بند کر کے خود چلی جاؤں گی۔ اور ہاں، آج بھی ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر کسی نے تجھے یہاں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یہی کہنا کہ تم میری بیٹی ہے اور پڑھائی سے فارغ ہو کر چھٹی کے بعد میرا یہاں ہاتھ بٹاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں یہ جو ڈنڈا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اس سے تیری ایسی ٹھکائی لگاؤں گی کہ تو ساری عمر یاد رکھے گی۔ اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور وہ موقع بھی مجھے مل چکا تھا جس کی میں کافی دیر سے منتظر تھی، تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کالی اور موٹی کام والی ماسی پر پل پڑی۔ پہلے تو میرا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنے 2 من کے بھاری جسم کے ساتھ بھاگنے میں ناکام رہی اور دروازے کے پاس رکھی کرسی سے الجھ کر گر پڑی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور دوڑ کر دروازے تک پہنچی اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ موٹی عورت زمین پر گری لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس اچانک مصیبت کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس کی خوب مرمت کی۔ چھوڑ دو بہن، معاف کر دو، ہائے ہائے مر گئی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ چیخنا چلانے لگی، مگر اس کی کسی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور میں بہت دیر تک اس کے ڈنڈے سے تواضع کرتی رہی۔ میں تھک گئی تھی تو کرسی پر بیٹھ گئی۔ بتا، آئندہ میری بیٹی کے ساتھ یا کسی بھی بچی کے ساتھ روز زبردستی کرے گی؟ میں نے ڈنڈے کو ہوا میں لہرا کر پوچھا تو وہ عورت ہاتھ جوڑ کر بولی، نہ باجی، قسم لے لو آئندہ کبھی راشدہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ سارے کام خود کروں گی۔ میں غصے سے دھاڑی، کون راشدہ؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولی، باجی میں، راشدہ اور کون؟ اچھا اب میں چاہوں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی تو میں ہنس پڑی اور بولی، کدھر کی تیاری ہے راشدہ میڈم؟
ابھی آپ یہیں آرام کریں، 2 گھنٹے بعد چوکیدار اسکول بند کرنے سے پہلے کمرے چیک کرنے کے لیے آئے گا، تو آپ کو بھی اس کمرے کی رہائی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کے بعد دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ راستہ روتی ہوئی دروازہ پیٹتی ہی رہ گئی، مگر میں نے تو اس وقت اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ کلاس میں آ کر میں نے ہینا کا بیگ کاندھے پر لٹکانے کے بعد نقاب کیا اور پھر اسکول کی پچھلی طرف بنے چھوٹے دروازے سے باہر نکل گئی۔ راستہ کو مزہ چکھانے کے بعد میرا دل بڑا خوش تھا۔ اتنے دن سے بیٹی کے لیے جو پریشانی میرے دل میں پروان چڑھ رہی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ میری چاند سی بیٹی جس نے کبھی اپنے گھر میں ہل کر پانی نہ پیا تھا، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ جھاڑ پونچھ تو دور کی بات ہے، 15 سال کے ہونے کے باوجود اس نے کبھی اپنے بیڈ پر بچھی چادر تک نہیں جھاڑی تھی، اور اس کمبخت نے راستہ نے اسے اپنی جیسی 50 سالہ تجربہ کار کام کرنے والی سمجھ لیا تھا۔ بلکہ کام والیاں بھی اتنی زور زبردستی سے کام نہیں کرتی، پیسے لینے کے باوجود کام کرتے ہوئے 1000 نخرے دکھاتی ہیں، اور اس کمینی راستہ نے میری معصوم بچی کو اس سے بھی نچلے درجے کی مفت ملازمت سمجھ لیا۔ یہ سوچ کر مجھے بڑا غصہ آیا، مگر پھر میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ میں نے بھی راستہ کو ایسا مزہ چکھایا تھا کہ آئندہ کسی کی بھی بچی پر زور زبردستی کرنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ انہی سوچوں میں گم میں گھر پہنچ گئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے، ہینا کا بیگ اس کی جگہ پر رکھا۔ ہینا اٹھی تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور پیار سے سمجھایا کہ میری پیاری بیٹی، ساری عمر تجھ سے لاڈ پیار تو میں نے بہت کیا ہے، لیکن شاید زندگی کا ایک اہم سبق دینا بھول گئی ہوں۔ ظلم سہنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ظلم سہنے والا ظالم سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ راستہ کے دباؤ میں آ کر تم نے سراسر اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آئندہ کوئی بھی تم پر دباؤ ڈال کر اپنی منمانی کرانے کی کوشش کرے تو خود پر سے شرافت کا لبادہ اتار پھینکنا اور مقابلے پر اتر آنا۔ ہینا حیران ہو کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ راستہ کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا امی؟ ہینا نے پوچھا تو میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، تم میری بیٹی ہو، اگر مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ وقتی طور پر میں نے راستہ کو سبق بھی سکھا دیا ہے، لیکن میں اب تمہارے بارے میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی۔ ہینا سر جھکائے میری ساری بات سن رہی تھی۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، امی راستہ نے ایک بات کہی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس کی ہر بات ماننا پڑی، ورنہ میں آپ کو اس بارے میں ضرور بتا دیتی۔ میں فوراً بولی، ایسی کیا بات کہی جو تم نے مجھ سے چھپانا ضروری سمجھا؟ ہینا اب بھی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی اور میں وہ اہم بات سننے کے لیے بے چین تھی تاکہ راستہ کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی۔ امی، راستہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی ہر بات نہ مانی تو وہ میرے گھر غنڈے بھیج دے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ہمارے گھر کوئی مرد نہیں ہے اور ہم دونوں ماں بیٹیاں اکیلے رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا خون کھول گیا اور میں اگلے ہی دن اسکول پہنچ گئی۔ میں نے پوری بات پرنسپل کو بتائی تو انہوں نے اسی وقت راستہ کو آفس میں بلایا اور اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ بولی، ہیں صاحب جی، یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ عورت میرے اوپر الزام کیوں لگا رہی ہے؟ میں تو جی اسے جانتی بھی نہیں، پہلی بار اسے دیکھ رہی ہوں، میں بھلا اس بچی سے کیوں کام کرواتی؟ میرے ہاتھ کیا ٹوٹے پڑے ہیں؟ راستہ اپنے کیے سے صاف مکر چکی تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ پرنسپل صاحب نے کہا، کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بات بے وزن ہے، اس معاملے کو رفع دفع کیجیے، ہم آئندہ اپنی طرف سے پورا خیال رکھیں گے۔ ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن کا معاملہ، ہم صرف آئندہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹالنا چاہ اور خدا حافظ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس وہاں رکنے کی کوئی وجہ باقی بچی ہی نہیں تھی۔ میں اٹھی اور اپنے غصے کو بمشکل دباتی وہاں سے نکل گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی ایک انسپیکٹر دوست تانیہ کو فون کر کے اسے سارا معاملہ بتایا۔ دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے فی الحال اس نے بھی مدد سے معذرت کی اور 1 ہفتے کے بعد آنے کا کہہ دیا۔ اس دوران میں نے ہینا کا داخلہ دوسرے اسکول میں کروا دیا۔ 1 ہفتے کے بعد تانیہ واپس آئی تو پہلی فرصت میں نے راستہ کے خلاف FIR درج کروائی اور پولیس نے اسکول میں چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ میڈیا پر یہ خبر بہت اچھالی گئی، جس کی وجہ سے اس اسکول کی بہت بدنامی ہوئی اور جلد ہی وہ بند ہو گیا۔ سچ ہے کہ جو لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے مسائل کو 4 دیواری میں حل نہیں کرتے، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔